بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر 4 کورس کوڈ ISE 304۔ اس میں آپ کو جیسا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے بتلایا کہ کوئی سی 2-3 اردو اور 2-3 عربی تفاسیر اور مفسرین کے نام آپ کو آنے چاہیے۔ تو اردو تفاسیر اور ان کے مصنفین کے نام یہ ایک پاسٹ پیپر میں پوچھے گئے ہیں۔ اسی طرح تفسیر تفہیم القرآن کی 2 خصوصیات پوچھی گئی ہیں، وہ ابھی ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ پہلا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے وراثت سے متعلق۔ تو سورۃ نساء کی آیت نمبر 11، 12 اور 176 کے تحت یہ آپ کا پورشن ہے۔ اس میں سے ایک آیت جو آیت نمبر 11 ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ آپ کے پاسٹ پیپرز میں پوچھی گئی ہے۔ باقی جو 12 اور 176 نمبر آیت ہے وہ نہیں پوچھی گئی، تو ڈیفینیٹلی وہ بھی پوچھی جا سکتی ہیں اور ہم کلاس میں ان کو ڈسکس کر چکے ہیں، تو آپ کو ایک دفعہ ان آیات کو بھی دیکھ لینا چاہیے، سورۃ نساء کی آیت نمبر 12 اور 176 کو۔ اس کے بعد 2 دفعہ ذوی الفروض کی تعریف پوچھی گئی ہے۔ اس طرح اسبات کا پوچھا گیا کہ کون ہوتے ہیں، میت کا ورثہ ترکہ جو ہے وہ ورثہ میں کب تقسیم ہوگا، یا تقسیم وراثت سے پہلے کن چیزوں کا کرنا ضروری ہے، یہ ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح وراثت میں ماں باپ کے حصے جو ہیں وہ بارہا پوچھے گئے ہیں، بیوی کا حصہ الگ سے پوچھا گیا ہے، شوہر کا الگ سے۔ اسی طرح اول سے کیا مراد ہے، یہ بڑی دفعہ سوال آیا ہوا ہے، یہ سٹار بتا رہے ہیں کہ کتنی دفعہ آیا ہوا ہے۔ اسی طرح بہن بھائیوں کی جو اقسام ہیں ان کے متعلق سوال آیا ہوا ہے جی، کلالہ کسے کہتے ہیں، اور للذکر مثل حظ الانثیین کا قاعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد وراثت سے متعلق لانگ کویسچن بھی آیا ہوا ہے، وراثت کی ضرورت و اہمیت پر تفصیل سے روشنی ڈالیں، اور وصیت سے متعلق کہ رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنے کا کیا حکم ہے، اس کی وصیت کی تعریف کیا ہے، اور محمد علی صابونی کی کتاب کا نام پوچھا گیا ہے۔ اب ہم اس کے حل کی طرف اگر جائیں موضوعاتی انداز میں، تو سب سے پہلے اردو تفاسیر ہم دیکھ لیتے ہیں جی۔ تفہیم القرآن ہے ابو العلا مودودی کی، اور معارف القرآن ہے مفتی محمد شفیع صاحب کی۔ تفہیم القرآن کی 2 خصوصیات دیکھیں تو اس میں ہر صورت کے ابتداء میں انہوں نے صورت کا ایک تعارف پیش کیا بڑا جامع اور مفصل، تاکہ قرآن کی وہ صورت سمجھنے میں آسانی ہو۔ اسی طرح جو مختلف مذاہب ہیں، یہودیت، عیسائیت، ہندو مت وغیرہ، تو قرآنی تعلیمات سے ان کا ایک کمپیریزن پیش کیا گیا ہے۔ سورہ نساء کی جو 11 نمبر آیت پیپر میں پوچھی گئی ہے، اس کے ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کی وراثت کے بارے میں وصیت فرماتا ہے۔ اب وصیت تو وہ ہوتی ہے جو مرنے والا اپنے موت کے بعد والے معاملے سے متعلق کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے حوالے سے لفظ وصیت آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تاکیدی حکم دینا۔ اب وہ وصیت وراثت سے متعلق کیا ہے اللہ کی طرف سے، وہ تاکیدی حکم للذکر مثل حظ الانثیین، پہلا بنیادی اصول کے بیٹے کے لیے 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ہے، یا کہہ لیں کہ ایک مذکر کا، ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، تو یہ پہلا اصول ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر صرف 2 یا 2 سے زائد بیٹیاں ہوں، تو 2 یا زائد مطلب 2 یا 2 سے زائد بیٹیاں ہوں تو پھر کیا ہے ان کا حصہ، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو جو ترکہ میت نے چھوڑا ان کے لیے اس کا 2/3 ہے۔ 2/3 یعنی کل مال کے 3 حصے کر لیے جائیں تو 2 حصے ان کے ہوں گے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر ایک ہی بیٹی ہو تو اس کے لیے آدھا ترکہ ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ، اور میت کے جو ماں باپ ہیں دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے میت کے ترکے میں سے۔ ان کان لہ ولد، اگر میت کی اولاد ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ ولد، اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے ماں باپ اس کے وارث ہیں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اس کی ماں کا تیسرا حصہ ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پھر اگر اس کے کئی بھائی ہیں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے۔ اور یہ جو وراثت کا عمل ہے، مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِہَا أَوْ دَیْن، یہ تقسیم ہوگی اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو مرنے والا کر گیا یا اس کے قرض ادا کرنے کے بعد۔ اب اس آیت میں ورثاء کے جو حصے مذکور ہیں، نمبر 1، میت کی اولاد میں بیٹیاں اور بیٹے دونوں ہیں، یہ ایک صورت ہے۔ تو کیا ہوگا کہ دیگر ورثاء کے جو معین حصے ہیں ان کو الگ کرنے کے بعد وراثت ان بیٹے اور بیٹیوں میں للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق تقسیم ہو جائے گی،
کہ ایک بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہوگا۔ اسی طرح میت کی اولاد میں اگر ایک ہی بیٹی ہے، بیٹا کوئی نہیں، تو پھر اس بیٹی کو آدھا ترکہ جو ہے وہ مل جائے گا۔ میت کی اولاد میں دو یا دو سے زائد بیٹیاں ہوں، بیٹا کوئی نہ ہو، تو وہ 2/3 میں شریک ہوں گے۔ اگر میت کی کوئی اولاد نہیں تو پھر اس کے والدین کو یعنی ماں کو بھی اور باپ کو بھی چھٹا حصہ ملے گا۔ اگر میت کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے والدین ہی اس کے وارث ہوں، یعنی اگر اولاد ہے اور والدین بھی ہیں تو والدین کو چھٹا حصہ ملے گا، لیکن اگر اولاد نہیں ہے اور والدین ہی اس کے وارث ہیں تو پھر اس صورت میں ماں کا حصہ 1/3 ہوگا اور باپ کو جو ہے وہ 1/6 حصہ ہی ملے گا۔ اگر مرنے والا بے اولاد ہو لیکن اس کے بہن بھائی ہوں تو پھر اس صورت میں ماں کو چھٹا حصہ ہی ملے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو باپ کا ابھی یہاں پہ ہم نے بتایا چھٹا حصہ، تو یہ بطور ذوی الفروض کے اس کا حصہ ہے، اس کی وضاحت ہم کلاس میں کر چکے ہیں۔ ذوی الفروض کون ہوتے ہیں؟ قرآن میں 6 حصے معین وراثت کے بتائے گئے ہیں، نصف، ربع اور ثمن، اسی طرح ثلثان، ثلث اور سدس۔ تو یہ کل 6 حصے جو ہیں ان کو فروض کہا جاتا ہے۔ جو ان کے وارث مستحق ہوتے ہیں، جن کو ذوی الفروض کے طور پہ ملتا ہے، یعنی ان فرض حصوں میں سے کوئی حصہ ملتا ہے، تو ان کو ذوی الفروض یا اصحاب الفرائض ہم کہتے ہیں۔ اب یہ کل 12 ہیں، اضافی معلومات آپ کے لیے۔ اسبات سے کون سے رشتہ دار مراد ہیں؟ اسبات سے مراد میت کے وہ قریب ترین مذکر افراد ہیں جو ذوی الفروض کے نہ ہونے کی صورت میں کل مال کے اور ان کی موجودگی میں، یعنی اگر وہ موجود ہیں ذوی الفروض، تو پھر بچے ہوئے مال کے مستحق ہوتے ہیں، جیسے بیٹا ہے، باپ ہے، چچا وغیرہ۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے 2 کام کر کے پھر میت کا ترکہ ہم ورثہ میں تقسیم کریں گے۔ تو وہ یہ ہے کہ اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہے اس کو ادا کریں، اور اگر اس نے کوئی 1/3 مال تک وصیت کی ہے تو اس کو پورا کریں، پھر اس کا جو ترکہ ہے وہ تقسیم کریں گے۔ ماں کی جو حالتیں جی وہ 3 ہیں۔ ایک ہے کہ اس کو چھٹا حصہ ملے، دوسری یہ ہے کہ میاں بیوی کو دینے کے بعد جو بچا ہے اس کا 1/3 حصہ ملے، اور اگر یہ دونوں صورتوں نہ ہوں تو پھر مال جو پورا ہے اس کل مال کا 1/3 حصہ ملے۔ جو چھٹا حصہ ہے وہ کس صورت میں ہے کہ جب بیٹا بیٹی پوتا پوتی میں سے کوئی ہو، یعنی میت کی کا بیٹا بیٹی پوتا پوتی، یا پھر میت کے 2 بھائی یا 2 بہنیں یا 1 بھائی اور 1 بہن ہوں۔ وہ فرق نہیں پڑتا کہ وہ باپ شریک ہوں یا جو کیا کہتے ہیں ماں شریک ہوں۔ اللاتی ہوتا ہے باپ شریک اور خیافی ہوتا ہے ماں شریک۔ دوسری صورت جس میں میاں بیوی کو دینے کے بعد جو بچے گا اس کا تیسرا حصہ ہے، تو یہ 2 مسئلوں میں ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ بیوی، ماں اور باپ یہ 3 اس کے وارث ہوں میت کے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شوہر، ماں اور باپ یہ وارث ہوں۔ تو ان دونوں صورتوں کے نہ ہونے کی صورت میں کل مال کا پھر 1/3 ملے گا ماں کو۔ وراثت میں باپ کی جو حالتیں ہیں وہ 3 ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ اس کو چھٹا حصہ ملے۔ یہ کب ملے گا؟ جب بیٹا یا پوتا ہو، خواہ بیٹی یا پوتی ہو یا نہ ہو، لیکن بیٹا یا پوتا موجود ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب بیٹی یا پوتی ہو تو پھر کیا ہے کہ باپ کو چھٹا حصہ ملے گا اور وہ اسبابی بنے گا۔ اس صورت میں بیٹا یا پوتا نہیں ہے، بیٹی یا پوتی ہے تو اس صورت میں باپ کو چھٹا حصہ بھی ملے گا اور وہ اسبابی بنے گا، یعنی جو ذوی الفروض ہیں ان کو دینے کے بعد جو بچے گا اس میں بھی اس کا حصہ ہوگا۔ اس کے بعد ہے جی اسبا، یعنی باپ جو ہے وہ اسبا بنے گا اور وہ مال لے جائے گا سارا، جبکہ بیٹا بیٹی پوتا پوتی میں سے کوئی بھی نہ ہو، تو وارث نہیں ہے، اب یہ اسبا کے طور پہ وہ مال کو لے لے گا کل مال۔ وراثت میں بیوی کا حصہ کتنا ہے اور بیوی کی وراثت میں شوہر کا کتنا حصہ ہے؟ تو دونوں طرح سے آپ دیکھ لیں کہ بیوی کا حصہ کتنا ہے شوہر کی وراثت میں اور شوہر کا ایک حصہ کتنا ہے بیوی کی وراثت میں۔ بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، جبکہ جو اس کا خامند فوت ہوا ہے اس کا بیٹا بیٹی پوتا پوتی کوئی ہو، یعنی اس کی کوئی اولاد ہے، اور اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، بیٹا بیٹی پوتا پوتی میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو اس کا خامند فوت ہوا ہے، تو پھر اس کے ترکے میں سے 1/4 حصہ اس بیوی کو ملے گا۔ ٹھیک ہے، اور اگر وہ 1 سے زائد بیویاں ہوں گی تو ظاہر ہے وہ اسی 1/4 حصے میں شریک ہوں گی۔
وراثت میں شوہر کی حالتیں، اس کا حصہ بیوی کے حصے سے ڈبل ہے، یعنی اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے تو اس کے دیکھیں گے کہ اس کی اولاد ہے یا نہیں. اگر اس کی اولاد ہے تو پھر خامند کو چوتھا حصہ ملے گا، اور اگر اس کی کوئی اولاد نہیں تو پھر اس کو آدھا حصہ ملے گا جو چوتھے حصے سے زیادہ ہے. اس کے بعد جو ایک سوال بہت زیادہ آیا ہوا ہے 4 دفعہ تقریباً کہ اول کسے کہتے ہیں. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذوی الفروض کے حصوں کا جو مجموعہ ہے وہ مخرج سے بڑھ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں حصوں کے مجموعے کو مخرج بنا دیتے ہیں، اس کو اول کہتے ہیں. اب یہ حصوں کے مجموعے اور مخرج، اس سے کیا مطلب ہے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم نے حصے پورے کرنے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح پورے کرنے ہوتے ہیں کہ وہ ایک پورے عدد کی صورت میں ایک بندے کا حصہ نکلے، یعنی وہ بٹے میں حصہ نہ نکلے بلکہ ایک پورے عدد کی صورت میں ہو، وہ اشاریہ میں نہ ہو، وہ کسر میں نہ ہو. ٹھیک ہے جی. اب مثال کے طور پہ ہم نے نصف حصہ دینا ہے تو ہم 2 حصے بنائیں گے اور اس 2 میں سے 1 دیں گے، وہ جو 1 ہوگا وہ 2 کا نصف ہوگا. اب ہوتا یہ ہے کہ کل مخارج ہیں وہ 7 ہیں، 2 4 8 3 6 12 24، یعنی جو وراثت تقسیم کرتے ہوئے بنیادی مخارج ہیں وہ یہ 7 ہیں. اب ان میں سے جو 3 مخارج ہیں 6 12 اور 24، ان میں کبھی کبھی اول ہو جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ مخرج بنا 6 اور حصے بن گئے 7. تو اب کیا ہوگا کہ جو مخرج ہے اس کی بجائے جو مجموعی حصے ہیں اسی کو ہم مخرج مان کے اس سے تقسیم کر دیتے ہیں، پھر اس سے سب کا حصہ تھوڑا تھوڑا کم ہو جاتا ہے. اچھا جی، بھائی بہن جو ہیں ان کی اقسام اگر دیکھی جائیں تو بہن بھائیوں کی 3 اقسام ہیں. ایک تو سگے بہن بھائی ہیں جن کو عینی یا حقیقی بھائی بہن آپ کہہ سکتے ہیں ٹیکنیکل لینگویج میں. دوسرا وہ جن کا باپ ایک ہے لیکن ماں الگ الگ ہے، تو وہ باپ شریک ہیں یا ان کو الاتی بہن بھائی کہا جاتا ہے. اور وہ جن کی ماں ایک ہے لیکن باپ الگ الگ ہے ان کو ماں شریک یا اخیافی بہن بھائی کہا جاتا ہے. کلالہ کیا ہے؟ کلالہ سے مراد وہ میت مرد یا عورت ہے جس کے نہ تو والدین زندہ ہوں اور نہ اس کی کوئی اولاد ہو. ٹھیک ہے جی، تو اس کو کلالہ کہتے ہیں. اب پیپر میں کلالہ کی میراث سے متعلق وہ جو آیت ہے 176 یا 112 کا کچھ حصہ، تو وہ نہیں اب تک پوچھا گیا، لیکن آپ اس کو ضرور دیکھ لیں. اور جو آپ کو کلالہ کی پوری میراث سے متعلق سارے مسائل بتائے تھے اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیں، تاکہ اگر وہ پیپر میں آتا ہے تو آپ کو ازبر ہو اور آپ اس کو لکھ سکیں. تو للذکر مثل حظ الانثیین کیا ہے؟ یہ ایک قاعدہ ہے جی کہ مذکر کا حصہ 2 مؤنثوں کے برابر ہے. تو چونکہ شریعت نے خاندانی زندگی میں جو معاشی ذمہ داری ہے اس کا زیادہ بوجھ مرد پہ ڈالا ہے، عورت کو بہت سی معاشی ذمہ داریوں سے شریعت نے آزاد رکھا ہے، تو انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ عورت کا حصہ مرد کی بنسبت کم رکھا جائے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد وراثت کی ضرورت و اہمیت کو اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں جو مسائل کو بیان کیا جاتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اصول دے دیتا ہے اور اس کی جو جزیات ہیں، جو اس کے سب پوائنٹس ہیں، ان کو بہت کم ڈسکس کیا جاتا ہے. تو لیکن جو وراثت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس اسلوب سے، اس عمومی سٹائل سے ہٹ کے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے، تو اس سے وراثت کی بہت اہمیت پتہ چلتی ہے. اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ فرائض سیکھو اور سکھاؤ، کیونکہ وہ علم کا آدھا حصہ ہے. تو یہ اس علم کی بڑی ایک اہمیت پر مبنی حدیث ہے، اور اس میں یہ بھی بات ہے کہ یہ بھلا دیا جائے گا اور یہ سب سے پہلے میری امت سے یہی علم اٹھایا جائے گا، تو جو اس کو حاصل کر لے وہ بڑا خوش نصیب ہے. اچھا جی، تو وراثت جو ہے اسلام کا جو نظام وراثت ہے وہ مال کی، جائیداد کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بناتا ہے. تو اسلام کا جو نظام ہے، نظام وراثت، یہ دوسرے مذاہب سے کافی بہتر ہے کہ اس میں ہر حصے دار کا حصہ پورے طور پہ متعین ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف جو بڑا بیٹا ہے وہ وارث ہو جائے گا یا مرد وارث ہوں گے، عورتیں نہیں وارث ہوں گی. تو اس طرح کا کوئی ظالمانہ اس میں سٹائل نہیں ہے. تو جو جھگڑے کی بنیادیں ہیں دولت اور زمین، ان کو یہ علم جو ہے وہ اپنا موضوع بنا کر تو مسلمانوں میں فتنہ و فساد کو جڑ اس کی کاٹ دیتا ہے.
اس طرح اگر وصیت کی بات کی جائے تو کسی بات کا تاکیدی حکم دینا وصیت ہوتا ہے، اور جب کوئی شخص بطور احسان کسی کو اپنے مرنے کے بعد اپنے مال کا مالک بنا دیتا ہے تو اس کو ہم وصیت کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں خاص الخاص بات یہ ہے کہ وارث جس کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے اب اس کے لیے وصیت نہیں کرنی، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس کا حصہ اللہ نے خود مقرر کر دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک بندہ جو زیادہ امیر ہے تو وہ وصیت کر دے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ کس کے حق میں؟ مثال کے طور پہ اس کا کوئی یتیم پوتا ہے جو ویسے تو مال کا وارث نہیں بنے گا اپنے چاچے تائے وغیرہ جو موجود ہیں ان کی صورت میں، لیکن دادا جی جو ہیں وہ اپنے پوتے کے لیے وصیت کے طور پہ کچھ مال جو ہے وہ دے دیتے ہیں تاکہ اس کا بھی کچھ مل جائے۔ اور یہ ہے کہ اگر مال بندے کے پاس تھوڑا سا ہی ہے تو پھر وہ وصیت نہ کرے تاکہ جو اس کے وارث ہیں ان کو نقصان نہ ہو۔ اسی طرح وصیت اگر کرنی ہے ایک شخص نے تو اس کو اجازت شریعت کی طرف سے یہ ہے کہ اپنے مال کا جو تیسرا حصہ ہے اس تک وہ وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ میں اگر کر بھی دے گا تو صرف تیسرے حصے تک نافذ ہوگی، اس سے زیادہ میں نافذ نہیں ہوگی۔ اور وصیت جو ہے وہ اگرچہ لازم نہیں ہے لیکن بہتر ہے کہ اگر کسی کے پاس مال ہے جس میں وہ وصیت بنتی ہے ہونی چاہیے تو وہ کر لے۔ وصیت سے وراثت سے متعلق جو احکام وراثت سے متعلق محمد علی صابونی کی ایک کتاب ہے الموارث فی شریعت الاسلامیہ فی ضوء الکتابی والسنہ، اس پورا نام اس کا جو ہے وہ عربی میں یاد کر لیا جائے، بڑی مشہور کتاب ہے۔